اگر تم میں سے کوئی میرے لیے دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا کہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ، اس کا 3 باب، 1 سے 6 آیت، 14 سے 22 آیات۔ اس وقت میں یوحنا نے خداوند کو مجھے یہ کہتے سنا کہ سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور باقی چیزوں کو مضبوط کر جو نیست ہونے پر ہیں، کیونکہ میں نے تیرے کاموں کو اپنے خدا کے نزدیک کامل نہیں پایا۔ اس واسطے یاد کر کہ تو نے کس طرح پایا اور سنا ہے، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ پس اگر تو جاگتا نہ رہے تو میں تیرے پاس چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھ کو ہرگز معلوم نہ ہوگا کس گھڑی تجھ پر آ پڑوں گا۔ مگر سردیس میں تیرے ہاں کچھ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہن کر میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اس کو اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہیں مٹاؤں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے آگے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ اور لاذقیہ کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور حقیقی گواہ ہے اور خدا کی خلقت کی ابتدا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے اور نہ گرم۔ کاش تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو شیر گرم ہے، نہ سرد نہ گرم، اسی لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے پر ہوں۔ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند اور مالدار ہو گیا ہوں اور کس چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو بے کس اور ناچار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ میں تجھے یہ صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید دے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور پہننے کے لیے سفید پوشاک لے تاکہ تیری برہنگی کی شرم ظاہر نہ ہو، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جتنوں کو پیار کرتا ہوں انہیں جھڑکتا اور تنبیہ کرتا ہوں، اس واسطے سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور میرے لیے دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ جو غالب آئے ہیں اسے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، چونکہ میں بھی غالب آیا اور اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 15 جماعتی جواب۔ وہ جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ اے خداوند، تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ وہی جس کی روش بے عیب اور جس کا کام صداقت کا ہے، جو اپنے دل میں سچ سوچتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ جماعتی جواب۔ جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ وہ جو اپنے بھائی سے بدی نہیں کرتا اور اپنے پڑوسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ جس کے نزدیک بدکار حقیر ہے، مگر جو خداوند کے خائفوں کی عزت کرتا ہے
جماعتی جواب، جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ جو اپنی نقدی سود پر نہیں دیتا اور معصوم کے خلاف رشوت نہیں لیتا، وہ جو یہ کام کرتا ہے کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ جماعتی جواب، جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت۔ ابن انسان اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ ایک دن یسوع یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ کوتا قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔